ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق سے باخبر فرمائیے، ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے۔ دنیا میں دو خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوا۔ دو خوش نصیب انسان ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت، اور حد ہو گئی حسن اتفاق کی، ایک باپ ہے ایک بیٹی، ایک ابو بکر ہے ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یہ قرب اتنا ازلی تھا کہ ابدی ہو گیا۔ آج بھی رحمت عالم جہاں آرام فرما ہیں وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، بیڈ روم ہے، اور جو رحمت عالم کے سینے سے سر لگائے سو رہا ہے وہ یہی ابو بکر صدیق ہے۔ یہ قرب ازلی تھا، ابدی ہو گیا۔ تو صحابہ نے اپنی مادر محترمہ سے عرض کیا، مخدومۃ المسلمین، ہم آپ کی زبان سے اللہ کے رسول کی سیرت سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں رحمت عالم کے اخلاق سے باخبر فرمائیے۔ فرمانے لگیں، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا پڑھتے تو ہیں۔ فرمایا تو پھر مجھ سے کیوں سنتے ہو؟ قرآن سے سنو نا رسول کی سیرت۔ کان خلقہ القرآن، رحمت عالم کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھو، اس سے بہتر کوئی اور آئینہ نہیں ہے جس میں رحمت عالم کے حسن و جمال کو دیکھا جا سکے۔ کشمیر کے روشن ضمیروں میں کہا کرتا ہوں، اللہ کے بعد اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت پر جو لٹریچر دنیا میں لکھا گیا، اس کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر، سب سے زیادہ تحریر اور سب سے زیادہ کتب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، شخصیت پر، کردار پر لکھی گئی دنیا کی مختلف کتابوں میں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کا ایک صوبائی دارالحکومت ہے ہیوسٹن، وہاں گیا ہوں تو ان کی یونیورسٹی کے ساتھ جو لائبریری تھی اس لائبریری کو میں نے دیکھا۔ یہ میرا معمول ہے، جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لائبریری ہے، کتب خانہ ہے، تو کچھ وقت وہاں ضرور دیتا ہوں۔ وہ وقت تو ایسا بھی دیا گیا کہ میرے وہاں یونیورسٹی کے بچوں نے کوئی ریسپشن ترتیب دیا تھا تو وہ اسی عمارت کے ایک حصہ میں تھا، ساتھ ہی لائبریری تھی، تو میں وہاں چلا گیا۔ تو جو لائبریرین تھی، انچارج خاتون تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ یو آر کرسچن؟ یس آئی ایم کرسچن، میں عیسائی ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس لائبریری میں سب سے زیادہ لٹریچر کس شخصیت پہ ہے؟ میں نے کہا شاید اس کا جواب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر، یا شاید یہ کہے وہ ان کا جو ڈرامہ نویس ہے شیکسپیئر کی شخصیت پر، یا ابراہم لنکن کی شخصیت پر۔ میں نے کہا سب سے جو زیادہ کتابیں یہاں تمہاری لائبریری میں ہیں وہ کس شخصیت پہ ہیں؟ تو اس نے بڑے ادب سے جواب دیا، وہ پیغمبر اسلام کی شخصیت پہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ میں کہتا ہوں اللہ کے محبوب کی ذات اقدس پر لکھے جانے والے لٹریچر کو اگر کوئی جمع کر سکے نا تو شاید اتنا بڑا ڈھیر لگ جائے کہ وہ آسمان کو چھو لے۔
لیکن اس لٹریچر میں سے سب سے زیادہ مستند معتمد کتاب کہ جس کے مطالعے سے ہم رحمت عالم کو سمجھ سکیں وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ آپ مجھ سے بھی زیادہ باخبر ہیں۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ قرآن سب سے زیادہ معتمد اور مستند دلیل ہے رحمت عالم کی سچائی پر، رحمت عالم کی سچائی پر سب سے زیادہ معتمد اور مستند برہان ہے۔ اللہ نے فرمایا آؤ قرآن کا دامن تھام لو، یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے گا، سیدھا راستہ دکھا دے گا، اس میں کوئی چکر نہیں ہے، سیدھا راستہ۔ اور قرآن کریم جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ پوری کائنات کو موضوع بناتا ہے، پوری کائنات، اور پھر انسان کو کہتا ہے اوپر دیکھ، نیچے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ جیسے ایک صاحب نظر باپ اپنے کم سن بچے کی انگلی پکڑ کے لے چلتا ہے اور اس کو مختلف چیزیں دکھاتا ہے، 1.5-2 سال کے بچے کو، یہ کیا ہے بیٹا؟ وہ تو بچہ ہے، باپ بتاتا ہے اس کا یہ نام ہے اور اس کا یہ کام ہے، اور یہ کیا ہے بیٹا؟ وہ نہیں جانتا، باپ بتاتا ہے اس کا یہ نام ہے اور یہ کام ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز اسے دکھاتا ہے، اس کا نام بتاتا ہے، کام بتاتا ہے، اور پھر اپنے بچے سے کہتا ہے یہ دنیا ہے، دنیا سمجھ کے چلو اسے۔ قرآن کریم بھی ہر انسان کی انگلی پکڑ کے لے چلتا ہے، صحیفہ کائنات کا ایک ایک نقش دکھاتا ہے، کائنات کا مطالعہ کرواتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ تیرے خالق کی بنائی ہوئی ہے، اپنے محسن اور اپنے معبود کو نہ بھول جاؤ اور اسے یاد رکھ۔ میں سن فرانسسکو کے لیے مسافر تھا، لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے میں جس جہاز میں بیٹھا 747، وہ جو دنیا کا بڑا جہاز ہے جیمبو، جس میں 500 پیسنجر آ جاتے ہیں، اتفاق یہ کہ اس حلیے میں میں اکیلا مسافر تھا، باقی سارے کالے تھے یا گورے، وہ مغربی لباس میں، اس حلیے میں اکیلا مسافر تھا، تو میں ان کے لیے اینٹیک بن گیا۔ بڑے غور سے وہ مجھے دیکھتے رہے، کچھ تو اٹھ کر میرے قریب آ کر نگاہوں سے میرا ایکس رے لیتے رہے۔ ہوتا ہے نا جی، پیرس میں سن 1973 میں جب پہلی جماعت گئی تو پیرس تو پھر آپ کو معلوم ہے نا جی، پوری دنیا میں فحاشی تقسیم کرنے کی شہرت رکھتا ہے۔ 1973 میں پہلی جماعت نے قدم رکھا جو پاکستان سے گئی تھی، 7 افراد پر مشتمل۔ فرانس کی پولیس نے انہیں گرفتار کر کے ہسپتال پہنچا دیا، 3 رکنی ڈاکٹروں کا پینل بنا کے ڈاکٹروں سے کہا ان کا چیک اپ کرو، ذہنی طور پر یہ ٹھیک ہے یا اپ سیٹ ہے۔ یہ اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، شیو بڑا ہوا ہے، ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ ڈاکٹروں سے کہا دیکھ لو۔ 6 دن ان کا چیک اپ ہوا، 6 دن کے چیک اپ کے بعد تینوں ڈاکٹروں نے رپورٹ دی یہ صرف سیٹ نہیں ہے، ہم سے بھی بہتر سیٹ ہیں اور صحت مند ہیں، اور 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لی۔ ہاں کشمیر کے روشن ضمیروں، ابھی یہ جو فروری گزرا ہے، اس فروری میں امریکہ اور کینیڈا کے سفر سے واپسی پر پیرس میں نے کچھ دن گزارے، تو یورپ کے جو ہمارے امیر ہیں شیخ محمد یونس، انہوں نے مجھے بتایا کہ بحمد اللہ فرانس میں اس وقت
20 ملین مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 20 ملین مسلمان ہیں، اور ہر روز اسلام قبول کرنے والوں کا ریشو 12 اور 15 تک ہے۔ 12 سے 15 تک لوگ ہر روز فرانس میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور صرف پیرس میں مساجد کی تعداد 200 سے متجاوز، صرف پیرس میں مساجد کی تعداد 200 سے متجاوز ہے، زیادہ۔ وہ پیرس جو کچھ عرصہ قبل فحاشی تقسیم کرنے میں شہرت رکھتا تھا، آج اس پیرس میں دعوت و تبلیغ کی شمع روشن ہے۔ میں نے وہاں دن کو بھی، رات کو بھی، روشنی میں بھی، تاریکی میں بھی یورپ سے جماعتوں کی آمد بھی دیکھی، رفت بھی دیکھی۔ میرے دل نے کہا وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ کہ یہاں اللہ ہوگا۔ اور اس وقت فرانس کا دوسرا بڑا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ تو بڑے غور سے وہ مجھے دیکھتے رہے، کچھ نے میری مووی بنانے کی کوشش کی، میں نے کہا نو پلیز اسٹاپ اٹ۔ عملے کا ایک آدمی میرے پاس آیا، جہاز جب ٹیک آف کر گیا تھا پرواز کے بعد، جب ہم نے بیلٹ کھول لیے اور ہماری وہ جو فلائٹ تھی نارمل ہو گئی، تو کرو سے ایک عملے سے آدمی آیا، مجھ سے کہنے لگا ہمارا پائلٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ میں نے کہا وائی ناٹ، مائنڈ کیوں کروں گا، میں اسی کام کے لیے جا رہا ہوں وہاں بھی۔ بھئی ڈاکٹر کا کام یہ ہے مریض جہاں مل جائے ٹریٹمنٹ شروع، تو اگر بٹوین فلائٹ مجھے کوئی مریض ملتا ہے تو میں حاضر ہوں، لے چل۔ وہ مجھے کاکپٹ میں لے گیا، تو وہاں ایک سینئر ایک جونیئر، 2 پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں چھوٹا سا ٹیبل تھا، ٹیبل پر کوئی گلاس وغیرہ بوتلیں رکھی ہوئی تھی، وہ ڈرنک کر رہے تھے۔ تو ہائے انہوں نے کہا، میں نے بھی جواب میں ہائے دے مارا۔ یہ ہیلو ہائے، ہائے جو ہے ہیلو کا مخفف ہو گیا، پہلے ہیلو کہتے تھے اب ہائے کہتے ہیں، یعنی یہ السلام علیکم ہے، اور وعلیکم السلام کے لیے بھی ہائے۔ اس کے بعد پوچھا یو آر مسلم؟ میں نے کہا یس آئی مسلم الحمدللہ۔ کہ فرام انڈیا؟ میں کہا نو آئی ایم فرام پاکستان۔ اینڈ یو؟ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، میں صرف انسان ہوں، میں اور کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا گاڈ، اللہ کو مانتے ہو؟ کہنے لگا نو آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ نہیں گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، آپ اس کا ظرف بھی تو دیکھیے نا۔ لوگ اسے نہیں مانتے، لیکن وہ ان پر اپنی زمین بھی تنگ نہیں کرتا، آسمان کو بھی نہیں گرا دیتا، انہیں رزق بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رکھی ہے، ان کی خواہشیں بھی پوری کر رہا ہے۔ آپ اپنے رب کا ظرف تو دیکھیں، گھبراتے کیوں ہیں؟ کہنے لگا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا پھر آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہو تو آئے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا فطرت لے آئی، بائی نیچر آیا ہوں، جیسے بارش ہوتی ہے پودے اگتے ہیں، ہم بھی اگ پڑے۔ نو، میں نے کہا اب میں نے وہاں اپنے رب سے مدد مانگی، میں نے کہا یا اللہ آج میری مدد فرما، اس لیے کہ دلوں پر تیرا قبضہ ہے، دلوں پر اللہ کا قبضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کی بے مثال 2 انگلیوں میں ہیں، جیسے کہ 2 انگلیوں میں مثال دی، جس طرح چاہتا ہے رب العزت پھیرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان پر دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت پہ اثر کر جاتی ہے، وہ کرم کر دے
اس کا کرم شامل حال ہو جائے تو کشمیر کے روشن ضمیروں دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت بھی دل میں اتر جاتی ہے، اور اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو نبی کی دعوت بھی دل میں نہیں اترتی۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ ابراہیم ابن ادہم کا نام سنو، ہمارے ماضی کا ایک مایا ناز باب ہے، نام ہے، قابل فخر نام ہے، بادشاہ تھا، بلخ کا بادشاہ تھا، بخارا کا، اور بڑا عیاش نفس پرست بادشاہ تھا۔